بلوچستان میں آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں جتنی بھی پولیس تھی یہ زیادہ تر سرداروں کے ماتحت تھی، تو ہر سال سرداروں کو 92 ارب روپے ملتے تھے لیویز کے لیے، اور لیویز یہ وہ فورس ہے جس کو سردار خود منتخب کرتا تھا اور اپنے ہی قبیلے سے۔ اس کی کتنی تربیت ہوتی تھی، کتنی اس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی، یہ سب کو پتہ ہے، اور یہ 92 ارب روپے کہاں خرچ ہوتے تھے یہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو اگر 20 لوگوں کے نام لکھوائے ہوئے ہیں کہیں لیویز میں، اس میں 4 لوگ تو ڈیوٹی پر ہیں اور باقی 16 لوگ غائب، اور جو 4 ہیں ان کی ٹریننگ، ان کے اندر جذبہ، ان کے اندر صلاحیت، اہلیت کتنی ہے۔ اس سے انہوں نے کچھ مدت پہلے یہ فیصلہ کیا کہ لیویز کو ہم پولیس میں ضم کرتے ہیں۔ اب لیویز کو اس میں تقریباً 74,000 ہے وہاں کی پولیس اور لیویز وغیرہ، اور اس کا بجٹ ہے 128 ارب روپے، تو بجٹ بھی بہت ہے، لیکن جو وہاں پولیس میں جو لوگ آئے ہیں کیا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، ان کو تربیت ہے لڑنے؟ 30 تاریخ کو اور 5 تاریخ کو جو واقعات ہوئے اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کو نہ تربیت ہے، اور یہ براہ راست مختلف لیویز وغیرہ سے آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بلوچستان کی جو پولیس ہے وہ لڑنے کا جذبہ رکھتی ہے، لیکن لڑنے کی پوری ان کی تیاری، ٹریننگ اور طریقہ کار یہ ابھی ان کا کرنا باقی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حادثات ہوتے ہیں اس کے زمینی اسباب بھی ہوتے ہیں، تو وہاں جس کی بھی اس میں غفلت ہوئی ہے، چاہے وہ ان کی تربیت کے حوالے سے ہو، چاہے ان کو کمک پہنچانے کے حوالے سے ہو، کمک پہنچی نہیں پہنچی اس میں بھی بہت ساری آ رہا ہے۔ ایک لوگوں کی باتیں ہیں کہ انہوں نے کمک مانگی اور وہ کہتے رہے، شور مچاتے رہے اور کمک نہیں پہنچی، لیکن جو ہماری کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ ایسے بات نہیں ہے، بلکہ اس کے انہوں نے ہیلی کاپٹر بھی بھیجا تھا۔ بہرحال یہ ان کا کام ہے، میں اس بارے میں بات نہیں کروں گا، لیکن نقصان تو ہوا، اور اس نقصان کے مجموعی طور پہ وہاں جو بھی ذمہ دار، جو بھی وہاں مسئول تھے، چاہے وہ پولیس کے ہوں چاہے وہ ایف سی کے ہوں، وہ اس نقصان کے ذمہ دار ہیں، انہی کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا، اور آئندہ ان کو اپنی حکمت عملی کو بہتر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ افغانستان سے جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، یہ جتنا بھی یہ ہوا تھا سارے افغانستان سے آئے تھے۔ بلوچستان میں بھی جی بلوچستان میں بھی ساری تشکیلات افغانستان سے ہوئی ہیں، اور میں نے اس کی تصدیق کی ہے، تو یہ افغانستان سے ان کی تشکیلات ہو رہی ہیں، اور یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، 2600 کلومیٹر، اس میں جو ریگ کا علاقہ ہے، جو صحرا کا علاقہ ہے، وہاں بہت آسانی سے لوگ آ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب جو سیاسی لوگ ہیں وہاں، جو مذہبی لوگ ہیں، جو قوم پرست ہیں، وہ تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو فوج کی سپورٹ کہاں ہے؟ تو ان حالات میں خود لیویز میں سے 600 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، جو باقاعدہ بی ایل اے کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے پاکستان کی ایف سی پہ حملہ آور تھے۔ 600 لوگ گرفتار ہیں اس وقت میں۔ تو اندر سے لوگ جو پولیس کے اندر یا لیویز کے اندر تھے وہ باقاعدہ بی ایل اے کے لیے، ٹی ٹی پی کے لیے کام کرتے ہیں، اور جب ظاہر ہے کہ اتنے حالات میں ان کو آپ پولیس میں شامل کریں گے تو آپ کیسے فرق کریں گے؟ تو میرے خیال ہے کہ اس کی مشکلات مزید اس میں ہوں گی۔ تو یہ افغانستان سے بھرپور اس میں مداخلت ہو رہی ہے، وہاں سے تشکیلات ہو رہی ہیں، وہاں کو پیسہ دیا جا رہا ہے، جو ہتھیار ان کے ہاتھوں میں ہیں، بی ایل اے کے ہاتھوں میں، خوارج کے ہاتھوں میں، جو ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، کیا یہ بلوچستان میں پیدا ہوتی ہیں چیزیں؟ یہ وہاں بنتی ہیں؟ کیا خیر پختونخوا میں بنتی ہیں؟ تو یہ باقاعدہ انڈیا اور اسرائیل اور امریکہ اور جتنے بھی ملک یہاں چائنا کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ سارے اس میں شریک ہیں، وہ ان کو مسلح کر رہے ہیں، وہاں سے بھیج رہے ہیں، اور بھیجنے میں 2011 سے میری ایک بات میں کر رہا ہوں، جب تک افغانستان کی بارڈر کو آپ پیک نہیں کریں گے اس وقت تک اس فساد کو ختم نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا جہان کے دشمن جو پاکستان کے اسلام کے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے دشمن ہیں، پاکستان کی معیشت کے دشمن ہیں، وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے انہوں نے وہاں وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری ان کی قوت اور طاقت کے ساتھ، پوری سرپرستی کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ، اور 2600 کلومیٹر لمبی جو سرحد ہے اس کی باڑ کو کاٹنے کے لیے وہ کتنے بڑے پیمانے پر وہ کرتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو جاری کرتے ہیں، اور سرحد پار کرنے کے لیے انہوں نے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں، اور ان سرنگوں سے پوری گاڑیاں اور ٹرک نکل سکتے ہیں، اتنی بڑی سرنگیں، اور اس میں افغانستان کی جو طالبان حکومت ہے وہ ان کو بھرپور سے ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کچھ مدت پہلے افغانستان سے خبر آئی تھی کہ پاکستان کی بارڈر پہ انہوں نے مورچے کھودنے شروع کر دیے، یہ بات درست تھی، اور اس مورچے کھودنے کا مقصد ہی یہی تھا تاکہ سہولت کاری بھی کی جائے
اور جتنا وہ پیسہ باہر سے لے رہے ہیں اس پیسے کو حلال بھی کیا جائے اور لوگوں کو وہاں تک پہنچایا جائے. تو یہ جنگ جب لڑی جا سکتی ہے جب کہ پوری قوم اکٹھی ہو اور جتنے بھی خون بہ رہا ہے سب کو دکھ پہنچے، اس کا سب اس پہ تعزیت بھی کریں، دکھ بھی کریں، اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوں اور جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں. علماء کرام وہاں جا کر، محاذوں پہ جا کر، مورچوں پہ جا کر اپنے جوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو بتائیں کہ تم مجاہد ہو، تم اپنی اتنی بڑی آخرت کی اتنی بڑی کامیابی کی طرف جا رہے ہو. جب تک ایسا نہیں ہوگا تو اس کا بہت نقصان ہوگا. ابھی حال ہی میں جو APC ہوئی اس کو آپ سن کر دیکھیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کے دشمن یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ باقاعدہ پاکستان کے اوپر بوچھاڑ کر رہے ہیں. تو ایسا صوبہ جس میں جنگ کی اتنی بڑی کیفیت ہو، ان کی لاشیں پہاڑوں پر پڑی ہوں اور جس بے رحمی کے ساتھ وہاں لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، وہاں کی جو لیڈرشپ ہے وہ کھڑی ایک جگہ اکٹھی ہو کر ایک لفظ بھی ان کی مذمت میں نہیں بولتی ہے، ایک لفظ بھی. سارا ان کا رخ حکومت اور ریاست اور فوج کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی ذاتی ہے. جہاں ریاست غلط کام کرتی ہے اس کو اس کا دوش دیں، بتائیں اس کو کہ تمہاری غلطی ہے، حکومت کی غلطی بتائیں، لیکن ان کی غلطی بھی بتائیں. تو یہ جو یک طرفہ ٹریفک ہے اس سے دشمنوں کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے چیلنجز بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کے افواج کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ان تمام مسائل اور کو حل کرتے ہوئے، چیلنج کو قبول کرتے ہوئے بالآخر اس پہ قابو پا لیں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن وہ لوگ کیا منہ دکھائیں گے جو آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، دشمنوں کو، خوارج کو.